سب تعریفیں اس پروردگار کے لیے جو نہایت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام علی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں گواہ رہنا۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتے ہیں کہ حق اور سچ کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے ہو جاؤ۔ اگر وہ چیز تمہارے خلاف بھی جا رہی ہے، حتیٰ کہ تمہارے ماں باپ یا تمہارے رشتہ داروں کے بھی، تو بھی تم حق پر جمے رہو۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتے ہیں۔ تو چلیے آج کے اس ایپیسوڈ کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہماری پہلی ایپیسوڈ ہے اور ہم ایک سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم مذہبی جو ایشوز چل رہے ہیں پاکستان میں، سیاسی سرگرمیاں چل رہی ہیں اور اس کے علاوہ جو سماجی چیزیں ہو رہی ہیں ان کے متعلق ہم گاہے بگاہے بات کرتے رہیں گے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کافی جنیرک ہے۔ اس میں ہم پاسٹ فیو ویک کے اندر جو کچھ واقعات رونما ہوئے ہیں اور جو اہم خبریں ہیں ان کے بارے میں ایک چھوٹا سا تبصرہ کریں گے۔ پہلی خبر جو ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے الیکشن کمیشن پاکستان اور سپریم کورٹ کی جانب سے۔ آپ جانتے ہیں کہ کچھ الیکشنز کنڈکٹ ہوئے تھے کچھ عرصہ پہلے، اور اس میں سے ڈسکا کا بھی ایک الیکشن ہوا جس کے اندر کافی زیادہ بدمزہی پائی گئی۔ کچھ دو گروپس کے درمیان کسی قسم کا تصادم ہوا اور اس کی وجہ سے وہ معاملہ سپریم کورٹ کے اندر چلے گیا۔ لیکن ابھی کل ہی سپریم کورٹ نے اس کے اوپر اپنی رولنگ دی ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ جو ڈسکا کا الیکشن تھا وہ دوبارہ سے ہوگا۔ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ اس میں اپوزیشن کی جیت ہوئی ہے، کیونکہ اپوزیشن نے پہلے جب شکایت درج کی تھی الیکشن کمیشن کو اور سپریم کورٹ میں جب لے گئے تو انیشلی جو ان کا سٹانس تھا وہ یہ تھا کہ کچھ حلقوں میں جہاں پہ یہ مسئلہ ہوا ہے ان کی ری پولنگ دوبارہ کی جائے۔ وہ درخواست دینے کے بعد کچھ عرصہ بعد انہوں نے اپنا بیان بدل لیا اور وہ نے کہا کہ ہمیں پورے حلقے کا انتخاب چاہیے۔ تو اس کے اوپر سپریم کورٹ نے فائنلی اپنی رولنگ دے دی ہے اور اب یہ ہے کہ یہ ڈسکے کا انتخاب جو ہے یہ 10 اپریل کو ہونے جا رہا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے تھوڑی سی پی ڈی ایم کے بارے میں، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ۔ اس میں آپ جانتے ہیں کہ 11 جماعتیں تقریباً اس میں شامل ہیں اور بڑی 3 جماعتوں میں ایک فضل الرحمان کی ہے اور دوسری پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی۔ ان کی موجودہ صورتحال کے مطابق جب الیکشن کے اندر یوسف رضا گیلانی کو جیت اس طرح حاصل نہ ہو سکی تو انہوں نے اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ مل کے اور اپنے کچھ اتحادیوں کے ساتھ مل کے اپوزیشن کا چیئرمین خود کو منتخب کروا لیا، جس کے بعد پی ڈی ایم کے اندر کافی زیادہ اختلافات پیدا ہو گئے ٹورڈز پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو، اور خصوصی طور پر یوسف رضا گیلانی کے متعلق۔ تو یہاں سے ان کا یہ سلسلہ شروع ہوا اور دونوں طرف سے بیان بازی کا سلسلہ جاری ہے۔ اور ابھی جو ریسنٹلی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ پی ڈی ایم نے ایک اجلاس بلایا تھا، الائنس میٹنگ بلائی تھی، جس کے اندر پیپلز پارٹی اور اے این پی دونوں نے شرکت نہیں کی، اور اس سب کو دیکھتے ہوئے پی ڈی ایم کی جماعتوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کو نوٹسز جاری کیے جائیں۔ ان کا اتحاد مشکل بھی اس وجہ سے لگ رہا ہے کہ دونوں کے انٹرسٹ ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور بھی کافی زیادہ بیچ میں پیچیدگیاں ہیں، ان پہ بھی گاہے بگاہے بات کریں گے۔ تو فی الحال کے لیے ان کا اسی طرح سے چل رہا ہے۔ دوسری طرف ایک چینی کا کافی زیادہ ایشو ہے جو پچھلے کچھ دنوں سے اٹھایا جا رہا ہے۔ پاکستان میں چینی کا مافیا سر اٹھانے لگا ہے اور شہزاد اکبر صاحب نے اس کے متعلق بات کی اور حکومتی کافی نمائندوں نے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ایف آئی اے کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ اپنی انویسٹیگیشن مکمل کریں، اور
جب انہوں نے انویسٹیگیشن مکمل کی تو چیز یہ سامنے آئی کہ جو چینی کی قیمت ہے اس کے اندر جو اتار چڑھاؤ اتنی تیزی سے گاہے بگاہے آ رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ اشرافیہ جو چینی کی قیمتوں کو کنٹرول کرتے ہیں وہ اس سے ناجائز طریقے سے اس سے پیسہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک واٹس ایپ گروپ سامنے آیا جس کے اندر کافی سارے جو اسٹیک ہولڈرس ہیں ان کی کمیونیکیشن جو تھی وہ میسیجز وغیرہ وہ پکڑے گئے اور ان سب سے تحقیقات جاری ہے۔ مسئلہ پاکستان میں مہنگائی سب جانتے ہیں کہ بہت زیادہ کچھ عرصے سے ہو رہا ہے، خاص طور پہ جب سے عمران خان کی حکومت آئی ہے، اور اس سب کا الزام عمران خان کو ہی دیا جاتا ہے۔ جو بھی موجودہ حکومت ہوتی ہے، کوئی بھی مجھے نہیں یاد پڑتا کہ جب سے پچھلے 20-25-30 سالوں سے کوئی بھی حکومت آئی ہو اور عوام نے یہ نہ کہا ہو کہ مہنگائی نہیں ہوئی۔ مہنگائی ہر دور میں ہوتی ہے، لیکن اس دفعہ جو ایک تھوڑا سا فرق آیا ہے عمران خان کے آنے کے بعد وہ یہ ہے کہ عمران خان نے چوروں کے اوپر یا جو کرپشن کرنے والے ہیں ان کے اوپر تھوڑا سا گھیرا تنگ کیا ہے، ان کے اگینسٹ پالیسیز اس طریقے سے آئی ہیں، اور ٹیکسیشن وغیرہ کے معاملات کو بھی عمران خان نے اٹھایا ہے۔ تو اس کے بعد لوگ کیونکہ ہمارے ٹیکس دینے کا رواج نہیں ہے، یہ سب لوگ جانتے ہیں، لائک ہم پیسہ کمانا چاہتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم 1 روپیہ بھی حکومت کو نہ دینا پڑے اور سارا کا سارا ہماری جیب میں آ جائے۔ لیکن جب عمران خان نے وہ چیزیں شروع کی، لوگوں کو تھوڑا بہت ٹیکس دینا پڑا، اور اس کے دیکھتے ہی دیکھتے منظر کچھ یوں بدلا کہ سب لوگوں نے اپنے اپنے طور پر مہنگائی کا رونا شروع کر دیا کہ مہنگائی ہو گئی ہے، اور ہر ایک نے، ہر دکاندار اور ہر ہول سیلر اور اس طرح موسٹ لائکلی ہر انسان نے کوشش کی کہ وہ زیادہ سے زیادہ پیسہ بنا سکے، اور انہوں نے جو چیزوں کی قیمتیں ہیں وہ مقرر کر دی جو ان کی اصل قیمتوں سے بہت اوپر ہیں۔ ایک مثال کے طور پہ آپ سبزی کو لینے، جیسے بینگن ہے، بینگن ہمارے شہروں میں عام طور پر 20-25-30 روپے کے حساب سے ملتا ہے، لیکن اگر آپ یہ چیز منڈی میں جا کے دیکھیں گے جہاں پہ کسانوں کے پاس جو ان سے خریدا جاتا ہے وہ خریدا جاتا ہے 4 سے 5 روپے کلو میں۔ یہ میں آپ کو موجودہ ریٹ بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، پچھلے ہفتے یا 2-3 ہفتے پہلے کے۔ سو پرابلم یہ نہیں ہے کہ چیزیں مہنگی ہیں، پرابلم یہ ہے کہ بحثیت عوام اور بحثیت جو مالکان ہیں، جو دکاندار ہیں، انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے منافع اپنا اتنا زیادہ بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ عوام کو مہنگی چیزیں بیچنا شروع کر دی ہیں۔ جو چیز 5 روپے کی ملتی ہے، بجائے اس کے کہ وہ اپنا منافع رکھ کے 6, 7, 8, 10 روپے میں بیچ دیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ وہ جو 5 روپے والی چیز ہے وہ 30, 35 یا 50 روپے میں بھی کی جائے۔ تو اس کا براہ راست جو اثر پڑتا ہے وہ عوام کے اوپر پڑتا ہے۔ اینی وے، تو دیکھتے ہیں ابھی اس پہ کیا ہوتا ہے، اور یہ ہے کہ سلسلہ تو ابھی شروع ہو چکا، چینی ہے، پھر اس کے بعد آٹا مافیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ان ساری چیزوں کو کنٹرول کرتے ہیں، جو ان کا سپلائی چین کو مینیج کرتے ہیں، وہ کچھ لوگ پورے ملک کی قیمتوں کے اندر اتار چڑھاؤ کا باعث بنتے ہیں۔ تو کوئی سسٹم اس طرح کا فی الحال نہیں تھا، لیکن اب امید یہ کی جا رہی ہے کہ بہت جلدی ایک سسٹم آنے جا رہا ہے، اور ان سب کے گرد گھیرا بہت تنگ ہوگا اور عوام کو ریلیف ملے گا۔ اسی سے متعلق ایک اور خبر ہے جو یہ ہے کہ پاکستان نے چینی اور کاٹن کی امپورٹ کا فیصلہ کیا ہے انڈیا سے، اور کاٹن آپ جانتے ہیں کہ کاٹن انڈسٹری، ٹیکسٹائل انڈسٹری آج کل کافی بوم پہ ہے۔ پاکستان کی ایکسپورٹ میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے، اور ایک وزیر کے بقول پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کے اندر تقریباً 5 سے 6 لاکھ نوکریاں پیدا ہوئی ہیں اس سال میں، اور ڈیمانڈ بہت زیادہ ہو گئی ہے کیونکہ ایکسپورٹس بڑھ گئی ہیں۔ تو اسی کے پیش نظر جو کاٹن ہے اس میں قلت کا سامنا پایا جا رہا ہے، کیونکہ کاٹن سے ہی اوبویسلی ساری ٹیکسٹائل وغیرہ مینیج ہوتی ہے۔
تو پاکستان نے شوگر اور چینی اور کاٹن کی امپورٹ کا فیصلہ انڈیا سے کر لیا. اچھا، اس پہ کچھ ہمارے بہت سارے جو بھائی ہیں وہ ناراض نظر آئے کہ آپ انڈیا سے اس طرح کیسے کر سکتے ہیں، کیونکہ کشمیر کا بھی ایک مسئلہ چل رہا ہے. تو اس پہ میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ ایک چھوٹی سی مسکنسیپشن ہے جو اپوزیشن جس کو کلیم کر رہی ہے، یا جس کو ایک پروپیگنڈا ہے جس کو کیا جا رہا ہے. جو چیز سچ ہے اور حق پہ ہے اسے بتانا چاہیے، چاہے وہ کسی کے بھی فیور میں ہو یا اگینسٹ ہو، لیکن حق اور سچ کی بات کرنی چاہیے. ہوا کچھ یوں تھا کہ گورنمنٹ کے پاس گورنمنٹ کے ادارے ہیں جو سپلائی اینڈ چین ملک کے اندر دیکھتے ہیں کہ کس چیز کی کمی ہے. اگر وہ کمی ہو تو پھر دوسرے ملکوں سے اس چیز کو منگوانے کے لیے سارے انتظامات کرتے ہیں. تو کچھ تجاویز آئی، اس میں سے ایک تجویز یہ تھی کہ ہم ہندوستان سے چینی اور کاٹن کو امپورٹ کریں، اور یہ وزیر اعظم صاحب کو بھجوائی گئی. اور اپوزیشن تواتر سے پچھلے کچھ دنوں سے یہ کہہ رہی ہے کہ انہوں نے انڈیا کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے، کشمیر کو بیچ دیا ہے، اور اس طرح کی من گھڑت چیزیں کہہ رہے ہیں، جس کا کچھ وزراء نے بھی بیان دیا. اور آج عمران خان نے اپنی اسپیچ کے دوران بھی اس چیز کو ایڈریس کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم انڈیا کے ساتھ جب تک جو انہوں نے امینڈمنٹ کر کے کشمیر کے اندر جو ریزولوشن پاس کیا، جب تک اس کو وہ ریورس نہیں کرتے، ہم کسی قسم کی کوئی ٹریڈ انڈیا کے ساتھ نہیں کریں گے. تو اور یہ میں آپ کو نیوز بھی شیئر کر رہا ہوں. پاکستان کیبنٹ ریجیکٹس دی پرپوزل ٹو امپورٹ کاٹن شوگر فرام انڈیا. تو جو چیز جس کے اوپر اپوزیشن نے اتنے دنوں سے وہ بیلا مچایا ہوا تھا، اس کو حکومت نے اور باقی وزراء نے ریجیکٹ کر دیا کہ ہم ایسا کوئی اقدام نہیں اٹھانے جا رہے، آپ تسلی رکھیں. تو یہ بات ہے. اور اس سے پہلے کہ ہم چلیں، اور آج کی آخری خبر جسے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عمران خان کے بیٹے قاسم خان وہ گریجویٹ ہو گئے ہیں برسٹل یونیورسٹی انگلینڈ سے. اور ایک عرصہ تک عمران خان کو یہودی سازش کا حصہ کہا گیا، کیونکہ عمران خان کی بیوی جمائمہ خان غالباً کرسچن تھی یا جیو تھی، آئی ایم ناٹ شیور، بٹ ادر دین مسلم، شی واز ناٹ مسلم. لیٹر آن انہوں نے اسلام قبول کیا اور آگے، لیکن اس کے باوجود عمران خان کو یہودی ایجنٹ ہونے کا تانا دیا جاتا رہا. تو آج یہ ایک تازہ ترین خبروں میں سے یہ ہے کہ عمران خان کے بیٹے قاسم خان نے گریجویشن کی ہے اسلامک ہسٹری کے اندر، یعنی کہ اسلامی تاریخ میں انہوں نے اپنی گریجویشن کی ہے، اور انگلینڈ یونیورسٹی سے، جو کہ ایک نہایت ہی خوشائن بات ہے. اور یہ خبر ان سب کے لیے ایک سبق ہے کہ جو بلا وجہ دوسروں پہ الزام تراشی کرتے ہیں بجائے حقیقت جانے. تو ہمیں ان سب چیزوں سے گریز کرنا چاہیے. اینی وے، تھینک یو سو مچ آپ کا ٹائم کا اور ہمیں سننے کا. اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا، اور ہم اسی طرح گاہے بگاہے اچھی خبروں کے ساتھ، اور جو معاشرے کے اندر جو بھی سیاسی صورتحال یا مذہبی یا اس طرح کی جو بھی سوشل ایشوز ہو رہے ہیں ان کے اوپر ہم آپ سے بات کرتے رہیں گے. سو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور خدا حافظ.